ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار کی آمد ہے، اور آج اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ نصیب ہوا۔ ویسے تو تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، مومنین کو پتہ ہے کہ جمعہ عید المومنین ہے، لیکن جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے اس کی فضیلت اور خصوصیت کچھ اور ہی ہے۔ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے رمضان شریف میں، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے کو ہم، چونکہ حدیث میں لمحے کا ذکر ہے، اگر آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو ہو جاتا ہے ہر سیکنڈ۔ تو ہر لمحے میں 70,000 ایسے جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے لیے جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، اپنے کرم سے وہ یوں ہی آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے، ہر لمحہ 70,000، پھر اس کے بعد دن میں بھی یہی سلسلہ، حتیٰ کہ جو جمعۃ المبارکہ کی آخری ساعت غروب آفتاب کے وقت آتی ہے، تو وہ جو سورج غروب ہونے سے لے کر اب سورج غروب ہونے تک جتنے لمحات میں 70,000 بخشے گئے تھے، ان سب کی تعداد کے برابر اس آخری گھڑی میں اتنے ہی لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کا رمضان المبارک، رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک، ماہ رمضان کے جمعۃ المبارکہ کی شان یہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے قیمتی لمحات میں ہیں، اور یہ لمحات کتنے قیمتی ہے، اس لیے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے، یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا مطلب کیا؟ پہلے اللہ کی نشانی کیا؟ جیسے قربانی کے جانور، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ کا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کا مطلب دیکھو، نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اصل یاد آئے، جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی نشانی، یہ فلاں، یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتا ہے۔ جیسے کسی نے مجھے انگوٹھی دی تو یہ انگوٹھی فلاں کی نشانی، کہ میں انگوٹھی دیکھتا ہوں تو دینے والا یاد آتا ہے۔ تو جن جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، تو یہ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اب رمضان المبارک کا احترام وہی دل کر سکتے ہیں، وہی قلوب کر سکتے ہیں جس دل کے اندر تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے نشانیوں کے احترام کی اور نشانیوں کی تعظیم کی۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے؟ ہر نشانی کی تعظیم الگ الگ ہے۔ تب رمضان شریف کی تعظیم کیسے کریں گے؟ جیسے اگر کسی ولی کو دیکھیں، کسی اللہ والے کو دیکھیں، تو اس کی تعظیم یہ کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، زیادہ سے زیادہ تعظیم یہ کہ اس کی دست و بوسی کریں، اس سے دعائیں لیں۔ لیکن کیا رمضان شریف کے لیے ہم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں، اس کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں۔ تو اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟
تو سب کی تعظیم جدا جدا ہے۔ اللہ کے حرم کی تعظیم یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جاؤ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اس میں تراویح پڑھی جائے، اور اس میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے۔ یہ اس کی تعظیم ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ خواتین اس میں مردوں سے کچھ آگے ہے روزے کے معاملات کے اندر، لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی کمی ہے۔ اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، روزہ رکھنے سے محروم ہے، اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا عذر یہ کہ دھوپ بہت ہے، تمازت بہت ہے، شدت بہت ہے۔ واقعی موسم تو گرم ہے، کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے، بلکہ پورا آخری عشرہ مئی میں ہوگا، اور گرمی کا اور محنت کا عذر پیش کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا عذر یا محنت کا عذر پیش کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر محنت مزدوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اسلام کا حکم یہ جو احکام شرع ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک طرف روزہ چھوٹتا ہے کام دھام کی وجہ سے، آپ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے کہ محنت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں، تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کم کر دیجئے، آپ کام شارٹ کیجئے، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے، ایک روزے کی، کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھے، تو زندگی بھر کے تمام روزے اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو ماہ رمضان شریف میں رکھا گیا ہے۔ ماہ رمضان شریف کے روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ہو سکتے۔ جو فضیلت ان دنوں کی ہے، یہ موسم ہے روزے کا، اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ لے کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ ہر چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے۔ جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا پھر اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا ایک روزہ، اور توبہ بھی کرنی پڑے گا۔ یہ بھی عوام میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ اصل میں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر، 60 روزے ان کے لیے کفارے میں، لیکن جس نے روزہ چھوڑ دیا بہت برا کیا، اس نے ایک ہی روزہ رکھے گا بعد میں قضا، لیکن ساتھ ہی اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ صرف روزہ قضا کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، سچی توبہ بھی اس کے ساتھ لازم ہوگی۔ بلکہ جن لوگوں کے روزے کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے پہلے چھوٹ گئے، تو وہ عام دنوں میں غیر رمضان میں ان روزوں کی دھیرے دھیرے قضا کر لیں۔ روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا دردناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے۔